کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے ایک شو مینوفیکچرنگ کمپنی کے 2 سیلز مین افریقہ میں گئے، تو ان کا جو ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بزنس اپرچونیٹیز کو تلاش کرنا تھا، اور وہ بیسیکلی شو مینوفیکچرنگ کمپنی تھی، تو وہ نئی مارکیٹس کو ایکسپلور کر رہے تھے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ افریقہ جیسے ملک میں کیا کس طرح کی کوئی اپرچونیٹی ہے جہاں وہ اپنے شوز سیل کر سکیں۔ تو جب وہ سیلز مین واپس آئے تو پہلے سیلز مین نے آ کے رپورٹ دی کہ یار اس مارکیٹ کا تو کچھ حال ہی نہیں ہے، وہاں تو کوئی بندہ شوز نہیں پہنتا اور وہاں کوئی اپرچونٹی نہیں ہے ہمارا، اور وہاں بزنس کو لانچ کرنا اور بزنس کو شروع کرنا ایک ہیوج رسک، اور وہاں بالکل بھی ہمیں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ جبکہ جو دوسرا جو سیلز مین تھا وہ واپس آیا اور اس نے آ کے اپنی جو ٹیم ہے اس کو بتایا کہ افریقہ جیسے ملک میں جہاں کوئی بندہ شوز نہیں پہنتا وہاں بہت زیادہ اپرچونٹی موجود ہے، ہم 100% پینیٹریٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ کوئی اور شو کمپنی وہاں موجود نہیں ہے، اور ہمارے لیے دروازے اور رستے اور سب کچھ کھلا پڑا ہے، اوپن میدان ہے، کھلا میدان ہے، اور ہم نے جا کے بس اپنے آپ کو وہاں لانچ کرنا ہے اور کامیابیاں ہمارے قدم چوم لیں گی۔ تو آج کی جو یہ ڈسکشن ہے، یہ جو میں نے آپ کو یہ چھوٹی سی ایک قصہ یا چھوٹی سی سٹوری سنائی، اس کا مقصد کیا ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ میرا نام عدنان صغیر ہے اور آپ ہمارا چینل ریڈی سیٹ انویسٹ دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے اوپننگ ڈسکشن میں نے بولا کہ 2 سیلز مین جو افریقہ کی مارکیٹ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپرچونٹیز کو ہنٹ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہیں اپرچونٹیز موجود ہیں یا نہیں موجود۔ تو سمپل سی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ KSC پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اگر ہم مثال لیں تو میں آپ کو جسٹ ایک گلوبلی 2 کنٹریز کی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی فائنینشیل ایڈ کو لے کے سعودی عرب کو ریلائی کرتا ہے، سعودی عرب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور سعودی عرب سے ہی اس کی کافی زیادہ امیدیں ہوتی ہیں۔ جب بھی IMF لیول کے اوپر کوئی بھی ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک پاکستان سعودیہ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں اگر ہم تاسی کے انڈیکس دکھاؤں اور اس کی شکل دکھاؤں، تاسی کچھ اس طرح موو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا ڈیلی کا اگر آپ چارٹ دیکھیں اور اگر آپ منتھلی کا چارٹ دیکھیں تو کچھ اس کی شکل ایسی ہے۔ ایک اسٹرانگ کنٹری، ایک اسٹرانگ اکانومی کے ساتھ ان کی پرفارمنس کچھ اس طرح کی ہے انڈیکس کی، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے ہے انڈیکس، اس نے پرفارم کیا ہے 4200، 2009 میں یہ 4200 پہ تھا اور آج یہ پہنچا ہے 12,000 پہ، یعنی 3x ہوا ہے یہ، یعنی 4,000 پہ انڈیکس تھا اور یہ 3x ہوا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ KSE 100 انڈیکس، تو KSE 100 انڈیکس پہ اگر آپ نظر ماریں گے تو آپ کو ایک سٹوری جو نظر آنے والی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ 2008 میں انڈیکس جو تھا وہ 5,000 پوائنٹ پہ تھا، 5,500 پہ انڈیکس تھا جب فائنینشیل کرائسس آیا 2009 میں، جب مارکیٹس دوبارہ اسمبلی، اور اس سے لے کے ابھی تک یہ 20x تک ہو چکا ہے۔ اگر ہم ان ٹرمز آف ریٹرن دیکھیں یا ان ٹرم آف اپرچونٹی دیکھیں تو اپرچونٹی جو ہمیشہ ہے ایسی جگہوں پہ ہوگی جہاں جو ہے آپ کی نظر نہیں پڑے گی، جہاں آپ سمجھیں گے نہیں یہ پرٹیکولر بزنس سینیریو ہے، یہاں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ جب آپ کسی آئیڈیل مارکیٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشن بڑی ہائی ہوتی ہے، ہر چیز اسٹیبل ہے اور وہاں واؤ فیکٹر کوئی نہیں ہوتا، کوئی کیا کہتے ہیں کوئی سرپرائز فیکٹر نہیں ہوتا کسی بھی جگہ۔ تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں پچھلے 10 سے 12 سالوں کے اندر وہ اتنے انپریسیڈنٹڈ ہیں جو آپ کو اسٹریٹ اوے مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں، مارکیٹ کی پرفارمنس میں نظر آ رہے ہیں۔ اور کمپیئرنگ ٹو، جیسے میں نے آپ کو ایک اوپننگ میں بتائی کہ تاسی کا جو میں نے آپ کو ایک انالیسس دینے کی کوشش کی، مارکیٹ بہت اچھی ہے تاسی بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ان ٹرمز آف ریٹرن دیکھیں گے آپ تو KSC نے انپریسیڈنٹڈ قسم کے ریزلٹ دیے ہیں اور ریزلٹس دیے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پچھلے 10 سے 15 سالوں کے اندر کیا نہیں ہوا پاکستان میں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنے پورے عروج پہ تھی، ٹیررزم پورے عروج پہ تھا، 2 وزرائے اعظم کی گورنمنٹ چلے گی، بلکہ 3 وزرائے اعظم کی گورنمنٹ چلے گی، ایک بھی پولیٹیکل کمپنی، پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں تھی جو
اپنے جو وزیر الیکٹڈ جو وزیر اعظم ہے اس کو بچا سکی ہو، اس کے باوجود اتنے نامساعد حالات ہونے کے باوجود کہ ایسی 100 انڈیکس نے جو پرفارمنس دی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ انفلیشن اور روپی ڈیویلیویشن کو بھی ذہن میں رکھیں، اس کے باوجود جو ریٹرنز ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ قسم کے رزلٹس دیے ہیں کہ ایسی 100 انڈیکس نے۔ تو جو میری جو اوپننگ ریمارکس میں میں نے جو آپ سے ڈسکشن کیا وہ یہی ہے کہ ہم بیسیکلی ایک آئیڈیل سینیریو میں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں مارکیٹ ہماری اچھی نہیں ہے، یہ سٹا ہے اور اس میں کمپنیز نقصان کرتی ہیں۔ وہ اس وقت کرتی ہیں جب آپ کی جو انٹینشن اور آپ کی اپروچ یا مینٹیلٹی یہی ہوتی ہے کہ میں نے صبح پیسے لگانے اور شام کو کما کے واپس چلے جانا ہے گھر میں۔ تو جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ مارکیٹ کو اپروچ کریں گے تو نمبر 1 کے اوپر آپ نے لاس کرنا ہے، نمبر 2 کے اوپر آپ نے ایسے آپ شیئرز کے اندر پھنسیں گے جو عجیب طرح کی موومنٹ کے ساتھ، جن کے پیچھے نہ کوئی فنڈامنٹل ہے، نہ کوئی پیچھے بزنس ہے، نہ کوئی پیچھے بزنس سٹوری ہے، وہ جسٹ ایسے ہی عجیب طریقے سے اوپر جا رہے ہیں اور عجیب طریقے سے نیچے آ رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے بزنسز میں آپ انویسٹڈ رہیں گے تو پھر آپ نے یہی رونا ہے کہ یار مارکیٹ تو 90,000 پہ پہنچ گئی جبکہ میرا پورٹ فولیو ابھی تک ریڈ میں ہے۔ تو آج کی جو ڈسکشن ہے وہ بیسیکلی ایک کائنڈ آف ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے کہ دیکھیں اپورچونٹی جب بھی ہوگی وہ اسی طرح کے حالات میں، انسرٹن حالات کے اندر یا انسرٹن کنڈیشنز کے اندر اپورچونٹی پیدا ہوگی، اور ہمیں جو اچھے ایز اے ویلیو انویسٹر، اچھے انویسٹر کے طور پہ یا اویئر انویسٹر کے طور پہ ہمیں ان اپورچونٹیز کے اوپر نظر رکھنی ہے جہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکیں، جہاں سے آپ اپنے ریٹرنز کو میکسیمائز کر سکیں۔ یہ درست ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں انفلیشن نے اور روپی ڈیویلیویشن نے بالکل یعنی کمر توڑ کے رکھ دی ہے ہر حوالے سے، لیکن اس کے باوجود، ان ساری پرابلمس کے باوجود اگر آپ مارکیٹ میں انویسٹڈ رہتے ہیں اور اچھی کمپنیز میں، جب میں اچھی کمپنیز کہتا ہوں تو ان کے فنڈامنٹلز اچھے ہیں، ان کی بزنس کے اگینسٹ اراؤنڈ کچھ نہ کچھ ایک موٹ ہے، ایک ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے بزنس کے اندر، اور ان کی بزنس کے اندر ایک کیا کہتے ہیں گروتھ سٹوری موجود ہے۔ ایسے بزنسز میں جب آپ انویسٹڈ رہتے ہیں تو سونر اور لیٹر وہ آپ کو اچھے ریٹرنز دیتے ہیں۔ مطلب آپ کو میکسیمم اگر آپ ایک اچھے بزنس میں انویسٹڈ ہیں تو وہ آپ کو 2 سے 2.5 سال کا انتظار کروائے گا، اس کے بعد وہ اس نے اپنی نیکسٹ ریلی اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے، ہر صورت میں کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جو اچھا بزنس ہوتا ہے آپ اس کو ایک سرٹن ٹائم تک ہی ہولڈ پہ رکھ سکتے ہیں، ایک سرٹن ٹائم تک ہی وہ کریکشن لے سکتا ہے، اس کے بعد اس نے اپ سائڈ لینی ہے، بشرطے کہ اس کے فنڈامنٹلز کے اندر امپروومنٹ آئی ہو، اس کے بزنس کے اندر گروتھ آئی ہوئی ہو، اس کا جو بزنس ہے وہ فلورش کر رہا ہو۔ تو آپ کو اور جو میں خود پرسنلی اس چیز کو بڑا انالائز کرتا ہوں اور بڑا دیکھتا ہوں، کیونکہ میں 2-3 مارکیٹس میں اس ٹائم کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود جو میرا انالیسز ہے وہ یہی ہے کہ جو اس طرح کی جو کہتے ہیں نا انوانٹیڈ مارکیٹس ہوتی ہیں، ان کے ریٹرنز بڑے انپریسیڈنٹڈ ہوتے ہیں۔ اس پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کوئی آنا نہیں چاہتا کہ یار یہ ملک بیکار ہے، کمپنیز بیکار ہیں، بزنسز بیکار ہیں، لیکن آپ اس کی گروتھ سٹوری دیکھیں گے تو آپ خود حیران ہوں گے کہ انپریسیڈنٹڈ قسم کے ریزلٹس پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آپ کو دیے ہیں اگر آپ کنٹینیوسلی اچھی کمپنیز میں انویسٹڈ رہتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے پورٹ فولیو کی اسیسمنٹ چاہیے، فری گائیڈنس چاہیے، ہمارا جو نمبر ہے وہ ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں پرسنلی یا میری ٹیم آپ کو رپلائی کرے گی ود ان 24 to 48 آورس کے دوران۔ اپنی بیسٹ انٹینشن کے ساتھ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے اور آپ کی کوشش کریں گے کہ آپ کی جو ڈیسیجنز ہیں بہتر ہوں اور آپ مارکیٹ میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔